السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں موجود ہیں کراچی شہر میں، اور ہماری یہاں پر موجودگی کی وجہ وہی کہ جس پہ پہلے بھی ہم نے کئی پروگرامز کیے کہ ہم نے ایک عام آدمی سے جانا کہ کراچی شہر کو کیسے امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے، یہاں پر دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، ان جرائم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان لوائقین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے اپنے پیارے یا تو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے یا کسی دہشت گردی کی کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سن 2014 میں ہم نے دیکھا کہ صرف ایک عام شہری کو ہی نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ پولیس اہلکاروں پہ بھی حملے ہوئے۔ چودھری اسلم کو شہید کیا گیا اور اس کے علاوہ دیگر پولیس اہلکار بھی ڈیوٹی کے دوران کسی نہ کسی دہشت گردی کی کارروائی کا نشانہ بنتے رہے۔ آغاز میں چل کر ہم ایک ایسی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں کہ جن کے گھر کا واحد کفیل ان سے چھین لیا گیا۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں پہ پھول کی مانند بچے ہیں، لیکن ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ان کے والد کا سر پہ سایہ نہیں ہے۔ عنایت حسین بھٹی کو اب سے کچھ عرصہ پہلے قتل کر دیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جو یقیناً خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد ان کے سامنے ہوتے، یہ ان سے اپنی جو بچوں کی روزمرہ کی روٹین کی باتیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے، اور والد بھی اپنے بچوں کو اس عمر میں سے گزرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی پرورش ہو، وہ اپنا مستقبل سنواریں، اور وہ کچھ جو وہ خود نہیں زندگی میں حاصل کر سکیں یا وہ مقام جس پر وہ خود نہیں پہنچ سکے، ہر والد کی، والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اس مقام پر پہنچ کے ان کا نام روشن کریں اور ان کا سر فخر سے بلند ہو۔ آج بدقسمتی سے اس گھر میں آہوں اور سسکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی اہلیہ موجود ہیں، ان کے بچے موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے اور زندگی کے یہ کٹھن لمحات کس طرح سے گزارے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی اہلیہ سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے شوہر عنایت حسین بھٹی اپنا کام کرتے تھے، ان کی موبائل کی شاپ تھی، لیکن جب وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے تو اس سے کچھ روز پہلے انہوں نے اپنا کام ختم کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ ان کی والدہ علیل تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں کام پر بھی اگر جاؤں گا تو پھر میں اپنی والدہ کا خیال نہیں رکھ سکتا، والدہ کا خیال رکھنا اور ان کی نگہداشت کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔ اور اس دن بھی غالباً وہ اپنی والدہ کی دوائی کے لیے، ان کے علاج کے لیے نکلے تھے کہ جی کچھ کیا جا سکے، کہ جب ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سب آپ تک خبر کیسے پہنچی اور آپ کی نظر میں یہ حالات کیا تھے کہ جو اس کا سبب بنے؟ 11 بجے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کافی دن، کیونکہ ایک ہفتہ ہو گیا اپنی ساس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے میں سوئی، میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ صبح جب آنکھ کھلی 6 بجے فون کیا تو بند جا رہا تھا، میں نے بولا پتہ نہیں کیا مسئلہ، میں نے کہا شاید سائلنٹ پہ لگا دی، دیر ہو گئی، شاید حالات آج کل ایسے ہیں۔ بس یہ سوچتی چپ کر کے بچوں کو اسکول وغیرہ چھوڑ کے یہ سب کیا۔ بھائی 11 بجے بھائی کا فون آیا کہ بھائی آ گئے، تو میں نے بولا نہیں، بس بچوں کو لائی ہوں۔ جب 1:30 بجے میں باہر نکلی ہوں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب میں 1:30 بجے اپنے گھر سے باہر نکلی ہوں دروازے میں تو رونا دھونا مچا ہوا تھا، اور یہ بے باجی بھائی یہ سب کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ میرے کو نہیں معلوم ہوا کہ بیچ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، مجھے خود اپنا ہو ہی نہیں تھا۔ ہمارے اپنے پیارے جن کا خون بہتا ہے اس شہر میں، آئے دن ہم خبر یہ سنتے ہیں، آئے دن ہمیں ایمبولینسز آتے جاتے سنائی دیتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ کبھی ختم ہوگا؟ جی امید تو اچھی کی جا سکتی، مگر جب ان کے گھر سے جاتے ہیں نا تو ان کو یہ امید نہیں ہوتی پھر کہ اب حالات صحیح ہوں گے کچھ، کیونکہ جب یہ معصوم بچے روتے ہیں نا، یاد کرتے ہیں، تو ان کا شاید برا ہوگا جنہوں نے ایسا کیا ہے۔ آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں جی، اور سبھی کی عمر بہت ابھی کم ہے، تو ان کی پرورش اب کیسے ہوگی؟ ان کا اسکول جانے کا، آج کل تعلیم بھی سستی نہیں ہے، اس کے بہت اخراجات ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی بچیوں کی مستقبل میں گو کہ بھی دور کی بات ہے، لیکن پہلے سے والدین سوچتے ہیں، ان کا شادی بیاہ کا ہے معاملہ،
اور رہنا بھی، چاہے کرائے کا مکان ہو، مکان کا کرایہ دینا، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ سب اخراجات ہیں جو ایک خاتون کے لیے اکیلے ان کو برداشت کرنا اور اخراجات کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کیسے نظام چل رہا ہے؟ سلہ چلا رہا ہے ابھی. تو خود محنت کرتی ہوں میں، گھر میں کٹنگ کرتی ہوں، بھائی میرے پاس ہے، وہ ٹیبل لگی ہوئی گھر میں کام کرتی ہوں میں خود. اپنے بچوں کو خود چھوڑ کے آتی ہوں، لے کے آتی ہوں. کبھی آپ کے شوہر کی زندگی میں ان سے کبھی اس موضوع پر بات ہوئی کہ شہر میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے؟ خبریں دیکھ رہے ہوتے نا، بیٹھ کے ذہن ہوتا نا کہ روز ایک ماں کا لال چلے جاتا ہے، 1 2 3 4 کتنے ہی جاتے ہیں. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر سے ہی چلے جائیں گے. اور ایسے حالات میں سال بھی 5 دن کے بعد ہی میری ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ابھی تو بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک اگر یہ وقت آیا ہے تو بس گزارنے کی بھی اللہ پاک سے امید رکھتی ہوں. آپ کی نظر میں اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ حکومت تو روز کتنے مر رہے ہیں، حکومت کبھی اپنے پر لیتی ہے کوئی بات کہ ہم نے کیا ہے کچھ؟ بچوں میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کون سی کلاس میں ہو؟ آپ 4th میں. تو آپ کو معلوم بابا کے ساتھ کیا ہوا؟ بابا کا ذکر گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ بابا کس کو یاد آتے ہیں؟ سب سے چھوٹے بھائی کو کیا کہہ کر یاد کرتا ہے؟ آپ کے چھوٹے بھائی کو سب سے زیادہ آپ کے بابا یاد آتے ہیں؟ جب بابا گھر واپس آتے تھے تو کیا آپ کے لیے کچھ لے کر آتے تھے بازار سے؟ کیا لاتے تھے؟ کچھ بھی. تو آپ تو سب سے بڑے ہو نا بہنوں میں، آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ کے 2 بھائی بھی ہیں. تو بابا آپ سے یقیناً ضرور کہتے ہوں گے کہ میں بیٹا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے ہو کر یہ بنو. کیا چاہتے تھے آپ کے بابا؟ آپ سے کیا کہا کرتے تھے؟ شاباش، ہمت کرو، کیونکہ دیکھو نا آپ اپنی والدہ کی بھی ہمت ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ دیکھ کے جی رہی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ابھی کلاس 4th میں ہو، بھی آپ نے اور بھی بہت پڑھنا ہے. تو آپ کے بابا آپ کو کیا چاہتے تھے بنانا؟ کیا چاہتے تھے کہ آپ بنو بڑے ہو کر؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ جو بیمار ہوں میں اس کو دوائیاں اور وہ صحیح ہو جائیں. اور وہ صحیح ہو جائیں. اور آپ کے بابا بھی اسی طرح سے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس تو گئے تھے نا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکے. تو آپ ایسے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کہ آپ کے پاس کبھی خدا نخواستہ کسی کے بابا آئیں تو آپ ان کا علاج کر سکو، ان کو صحیح کر کے گھر بھیج سکو، ہے نا؟ تاکہ جس طرح سے بھی آپ کو بابا کی یاد آتی ہے، آپ روتے ہو بابا کی یاد میں، کسی اور کو نہ رونا پڑے. اسکول جاتے ہو آپ؟ کون سی کلاس میں ہو؟ نرسری میں. اچھا، تو مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ آپ بابا کو یاد کرتے ہو، ہے نا؟ کیا بات آپ کو بابا کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ کیا؟ گاڑی. آپ کے بابا آپ کو گاڑی میں گھماتے تھے؟
تو اب آپ خود باہر جاتے ہو؟ کون آپ کو باہر لے کے جاتا ہے؟ کوئی گاڑی پہ لے کے جاتا ہے باہر؟ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے بابا کو آپ سے جنہوں نے لیا ہے، جنہوں نے آپ کے بابا کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کیا چاہتے ہو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بولو. یہ بتاؤ کہ ابھی فیضان سے جو میں نے سوال پوچھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے بابا کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، آپ کیا چاہتے ہو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کو مار دیا جائے؟ سمرا آپ کیا کہنا چاہو گے جو آپ کے بابا کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے؟ سزا دی جائے. آپ کے شوہر عنایت حسین بٹی جب گھر سے گئے تھے تو وہ اپنی والدہ کے علاج کے لیے گئے تھے، جی بالکل، اور ان کے قتل کیے جانے کے کچھ دن بعد ہی، جی 4 دن کے بعد ہی 5واں دن جو ہے وہ میری ساس گزر چکی. ان کی والدہ بھی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ بتائیے آپ کا کوئی مطالبہ ہے حکومت سے، پولیس سے؟ جی کوئی بھی چیز میرے شوہر کی ملی نہیں، وہ سب چیزیں مجھے چاہیے. اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو قتل کر دیا جائے، اس کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملے. یہاں تک کہ NIC بھی نہیں ملی ہمیں جس سے ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوا سکتے رہے. بس اللہ کی مدد سے ہم نے بنوا لیا، مگر ہم بہت پریشان ہیں اس معاملے میں. اور اگر کچھ کر سکتی تو میرا، کیونکہ گھر اپنا نہیں ہے، کرائے پہ دیتی ہوں میں خود. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر میں کہیں بھی کام کرتی ہوں ان کو کھلاؤں یا پھر مکان کے کرایہ دوں. آپ ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے تو اس عمر میں آپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت تھی. بس ظالموں نے چھین لیا میرا بیٹا، میں کیا کروں؟ ناشتہ کرے گیا، مجھ سے بات بھی نہیں کری صبح کے ٹائم پہ. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہماری ملاقات ان فیملی سے ہو رہی ہے کہ جو کراچی شہر میں رہتے ہیں. اس شہر میں رہنا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے گھر کی خوشیاں ان سے چھین لی جاتی رہی ہیں، اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے. اور کوئی دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے تو کوئی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتا ہے. اور یہ ٹارگٹ کلنگ کے اندر بھی جن لوگوں کو مارا جاتا ہے اور جو مارنے والے ہوتے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں، اور وہ بھی دہشت گرد ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جاتا ہے. ان کو بھی وہی سزا دی جانی چاہیے جو کہ ایک ٹیررسٹ کو دی جاتی ہے جس کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اب ایک اور ایسی فیملی موجود ہے کہ جن کی گھر کی خوشیاں ان سے چھین لی گئیں، ان کی خوشیاں گھر کی روٹھ گئیں، کہ جب گھر کا واحد کفیل محمد عامر خان جو ایک اسکول ٹیچر تھے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، ایک ایسی سزا، ایک ایسے جرم کی کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں، ان کو دی گئی، اور آج صدمے میں ہیں. ان کی یاد ہے اور ان کی وہ اس وقت کی سنہری یادیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہمارے ساتھ محمد عامر خان مرحوم کی بیوہ اور ان کے بچے موجود ہیں، اور ایک ایسے واقعے میں ان کو نشانہ بنانا کہ جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک ٹیچر تھے اور اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہے تھے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی سے کوئی لین دین نہیں تھا. اس طرح سے وہ زندگی ان کی ختم ہوئی، وہ چلے گئے. آپ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ کمی زندگی میں انسان کی ہے، وہ شاید ہم لوگ مرتے دم تک اس کو نہیں بھولیں گے. ظاہر کوئی بھی اس جگہ آ نہیں سکتا، اس کا نعمت بدل تو بہرحال کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. یقیناً نہ بچوں کو والد مل سکتے ہیں، نہ ہی اور کوئی. جس حادثے سے اور جس بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں الفاظ کو بیان کر سکوں کہ ہم نے کیا سہا اور کن حالات سے ہم گزرے.
یا میرے بچے. ایک خوف, ایک ایسی کنڈیشن اور اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کو نہ جانے کس بات کا خوف تھا جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا. یہ جاتی تھی اسکول تو روتی رہتی تھی. وہاں پہ ٹیچرز کو اتنی حالانکہ پیار کرتی تھی, ٹیچر بھی سپورٹڈ تھیں, لیکن بہت زیادہ. اسکول اب بھی جاتے ہو یا جب اسکول میں اور بچوں کے والدین کو, والدہ کو, والد کو آتے ہوئے دیکھتے ہو, اس وقت سب سے زیادہ والد کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا کہنا چاہو گے؟ نہیں بول پائی گی. آپ کچھ کہو, ٹاپک چینج کرو تھوڑا نا. جیسے کہ ابھی میں نے کہا بھی کہ یہ غم آج بھی تازہ ہے آپ کے لیے, پوری فیملی کے لیے, اور بچوں میں باقی آپ کی بہنیں ہیں اور آپ کو اور کوئی بھائی نہیں ہے. تو آپ پر کیا سمجھتے ہو, کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس موقع پر کہ جب آپ کے والد اس دنیا میں نہیں اور ان کو ایک ایسے جرم کی سزا دی گئی کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا؟ مجھ پہ تو تقریباً ماشاءاللہ سے 3 مہینوں کی ذمہ داری آ گئی ہے. قریب رکھیے گا مائک. 3 مہینوں کی ذمہ داری آ گئی ہے. اب مجھے اپنی جو ہے نا وہ خواہشات کو کم کرنا ہوگا اور اپنی بہنوں کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑے گی. ظاہر سی بات ہے تینوں مجھ سے چھوٹی ہیں تو تینوں کے پاس والد کا پیار نہیں ہے, تو مجھے ایک طریقے سے ان کے لیے والد کا پیار ان کو دینا ہوگا. بچوں پر اس کا جو صدمہ ہے وہ تو ناقابل بیان ہے, اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ابھی میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا کہ بڑے جو ہیں وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سمجھا کر اور مستقبل کی خاطر, بچوں کی خاطر, جس طرح آپ اپنے بچوں کی خاطر آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہیں, ہمت بنائے رکھتی ہیں, اپنی بھی بچوں کی بھی. لیکن بچے جو اتنی کم عمری میں یہ سب اپنے سامنے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ان کے ذہن پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے, اور ہم اس طرح سے اپنے مستقبل کے معماروں کو تباہ کر رہے ہیں. جی ابھی جو ان سے بڑی میری بیٹی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور دل کی ہے. وہ ہے گھر میں لیکن وہ بالکل سامنا نہیں کر سکتی. اتنا زیادہ اس کا نازک دل ہے کہ وہ معمولی سی بھی اگر وہ تصویر بھی دیکھ لیتی ہے وہ رو پڑتی ہے. اس کی ڈائری میں نے اٹھا کے دیکھی تھی, تو جب ڈائری میں نے جو کچھ پڑھا وہ میں خود پڑھ کے بلک بلک کے اس وقت رونے لگ گئی کہ اتنا زیادہ وہ یاد کرتی ہے اپنے بابا کو اور اپنی ڈائری میں ان کے بارے میں لکھتی ہے نا. اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ امی میں سامنا نہیں کر سکتی بالکل. تو چھوٹی کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک دم نقاب ہو جائے گی بچی میں. مظہر حسین ایک رکشہ ڈرائیور تھا, کماتا تھا گھر والوں کے لیے, گھر لاتا تھا اور اسی کی کمائی سے پھر گھر کا نظام بھی چل رہا تھا. ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی لاکھوں کی جائیداد ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انتقال بھی کر جائے, اس دنیا سے کوچ بھی کر جائے, تو گھر کا نظام چلتا رہے. نہ صرف یہ کہ گھر کا واحد کمانے والا چلا گیا, پیارا چلا گیا, بیٹا چلا گیا, بھائی چلا گیا, بلکہ وہ دکھ اس سے بھی ہے کہ اب ایک ضعیف ماں ہے جو بیمار ہے, اس کا علاج کیسے ہوگا. ہمارے ساتھ مظہر حسین کی والدہ موجود ہیں, ان کی بہن موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بھائی مظہر حسین رکشہ چلاتے تھے, کیا کسی سے کوئی کبھی کھٹپٹ ہوئی, کوئی دشمنی تھی, کبھی کسی نے دھمکی دی, کیا معاملہ تھا, یا کسی سے کوئی وابستگی تھی کہ ان کو اس طرح سے گولی کا نشانہ بنایا گیا؟ نہیں, وہ تو کام کے لیے نکلے تھے صبح. تو ان کی وفات کے بعد اب گھر کی کیا صورتحال ہے؟ یہ پوچھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ دکھ بھی رہا ہے, نظر آ رہا ہے, لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. بس یہ کہ ہم خود گھر میں کچھ کرتے ہیں, اس سے تھوڑا بہت. کتنا کرایہ مکان کا؟ 4000. آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ بس جی رہیں گے بولوں کی یاد میں. یہ دکھ اور یہ صدمہ تو بہت بڑا ہے. آپ کے بچے اور بھی ہیں, لیکن ماں کے لیے تو اس کا ہر بچہ جو ہے وہ ہیرے کی مانند ہوتا ہے, زندگی کا اثاثہ ہوتا ہے.
والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے جی اور آپ ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے تو اس عمر میں آپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت تھی. بس ظالموں نے چھین لیا میرا بیٹا. میں کیا کروں؟ ناشتہ کریے گیا، مجھ سے بات بھی نہیں کری صبح کے ٹائم پہ. درد بچھوڑتا حال نہیں. آپ کا علاج آپ کے بیٹے کی وفات سے پہلے ہو رہا تھا؟ ہاں پہلے بھی ہو رہا تھا. تو اب کیا کیفیت ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ میرے لیٹے لیٹے زخم ہو گئے گے. آپ کے بیٹے کی مظہر کی ابھی شادی بھی ہونی تھی جی اور یقیناً اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کچھ سوچا ہوگا. سب مائیں سوچتی ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات تو شہر میں اب گزشتہ کئی سال سے ہو رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ ٹیلی ویژن پر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے شہر کراچی میں. لیکن یہ تو آپ کے ذہن سے کبھی نہیں گزرا ہوگا نا کہ آپ کو بھی اسی طرح کی ایک کیفیت میں سے گزرنا ہوگا، یہ لمحہ آپ پر بھی آئے گا، اس آزمائش میں سے آپ کو بھی گزرنا ہوگا. نہیں کبھی کسی نے آپ کی کوئی امداد کی ہے؟ نہیں کبھی کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے؟ نہیں یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کس حال میں پڑے گا. ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو نہیں کھایا، اللہ مالک. آپ کو آپ کے بیٹے کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی یاد جو ہر وقت ستاتی ہو یا ہر وقت آپ کے ذہن میں موجود رہتی ہو؟ میرا نہیں ہے، گولو بہت اچھا، سارے بیٹوں سے اچھا تھا. 24 گھنٹے کا تھا، ماں مجھے معاف کر دے، تم مجھ سے ناراض نہیں ہوئی ہو. میں کہتی بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرنا. نہیں ماں پریشان نہیں ہو، میں کچھ نہیں کروں گا. محلے میں بھی ادھر ادھر کوئی کچھ کہتا تھا اس سے اس کی فوراً مدد کرتا. گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو اس کی مدد کرتا تھا. ڈاکٹرز نے کیا بتایا ہے آپ کے علاج کے لیے؟ اگر اخراجات کی بات کی جائے تو کتنا خرچہ ہوگا، کتنی رقم درکار ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی. کیا کوئی ایسا دن بھی ہوتا ہے کہ جب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دوا نہ خریدی جاتی ہو؟ ایسا دن ہوتا ہے کہ کیا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. ناظرین، آپ نے سنا کہ ایک ضعیف ماں جن کا بیٹا مظہر محنت مزدوری کرتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، کماتا تھا کہ گھر کا خرچ چلے، گھر کا چولہا جلے، لیکن ایک دن ایک ماں کو اس کے بیٹے کے قتل کیے جانے کی یہ خبر، صدمہ ان تک پہنچا کہ ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا گیا ہے. والدہ کے علاج کے لیے روزانہ 300 روپے کی دوا لینی پڑتی ہے. جب میں نے ابھی یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا دن بھی ہوتا ہے کہ جب دوا آپ نہ خرید پاتے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دوا تو بات کی بات ہے، ایسے دن بھی ہوتے ہیں کہ جب کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے. کسی کو قتل کر دینا یقیناً جرم ہے، گناہ ہے، اور ایک شخص کو قتل کرنا مطلب انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. لیکن وہ صرف ایک شخص نہیں قتل کر دیا جاتا، بلکہ وہ پورا گھر، اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان پر بھی ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کی زندگی کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، وہ بھی جیتے جی مر جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مظہر حسین کو تو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک ضعیف ماں کی بھی زندگی لے لی. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ سے جب دوبارہ ملاقات ہوگی تو ایک اور ایسے ہی گھر میں ہم جائیں گے کہ جہاں پر اس گھر کا واحد کفیل اب اس دنیا میں نہیں، اور ان کے چلے جانے کے بعد گو کہ کہا جاتا ہے کہ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے. ان کی جدائی، ان کی یاد آج بھی تازہ ہے، آج بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. ملاقات ہوگی بریک کے بعد.
उसने जान तो दे दी है लेकिन सामने आके जान दी थी, पीछे की तरफ से जान, आप उसकी गोलियां पीछे से की तरफ नहीं देखेंगे, सामने उसने आकर की जान दी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में जहां पर हम बात कर रहे हैं उन शहरियों की जो टारगेट किलिंग का या दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे हैं। वहीं पर कराची शहर में सिर्फ एक आम शहरी ही मुश्किल का सामना नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी ही जान को ख़तरा नहीं है, बल्कि वो पुलिस एहलकार जो वर्दी में मलबूस किसी थाने में या किसी भी जगह पर ड्यूटी पर मामूर हैं, उनकी भी जान को ख़तरा है। उन पर भी हमले किए जा रहे हैं ताकि पुलिस फोर्स डीमोरलाइज हो, अपना काम सही से ना कर सके, दहशतगर्दों को पकड़ ना सके, टारगेट किलर्स को पकड़ ना सके, और इस शहर का अमन जिसके लिए सभी मिलकर चाहते हैं कि कोशिशें की जाएं और कोशिशें की जा भी रही हैं, वो उस तरह से आगे ना बढ़ सकें और वहीं पर ठहर जाएं। अब हम मौजूद हैं नुमान शहीद की फैमिली के साथ, उनके वालिद, उनकी वालिदा, उनकी पुप्पो और उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान सन 2007 में पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ और 26 साल की उम्र थी कि अपने मुतलका पुलिस स्टेशन यानी कि आराम बाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में ड्यूटी पर था कि दहशतगर्दों ने कार्रवाई की और 8 सेकंड की इस कार्रवाई में नुमान शहीद हो गया। सबसे पहले तो आप वालिद हैं, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप खुद भी पुलिस फोर्स में रहे और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपकी देखा देखी आपके बेटे नुमान ने भी पुलिस में जाने का फैसला किया, लेकिन जब आप पुलिस फोर्स में थे और कराची शहर में ही आप सर्विस करते रहे तो उस वक्त के हालात कुछ और थे। तब पुलिस की वर्किंग और पुलिस से जो डिमांड थी वो मुख्तलिफ थी। अब पुलिस फोर्स को दहशतगर्दों का सामना है जो कि ट्रेंड हैं और ऐसे जराइम पेशा अनासर को पकड़ना है कि जो मुनज़्ज़म हैं और उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग की गई है। ये बताइए कि नुमान की शहादत के बाद आप बतौर वालिद क्या कहना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने पुलिस का महकमा 18 सितंबर 59 को ज्वाइन किया है। तो उस वक़्त ये जो दहशतगर्दी जो है, जो अभी इसको दहशतगर्दी कहा जा रहा है, उस वक़्त दहशतगर्दी तो थी नहीं, नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अब आजकल के हालात को अगर पहले के हालात के मुताबिक लेकर आए तो आजकल तो मैं क्या बयान कर सकता हूँ या कोई क्या कह सकता है। आजकल तो जदीद हथियार हैं, क्लाशनकोव दुनिया का बड़ा तरीन हथियार है। बिल्कुल, और ये बहुत आम हो चुका और हर किसी के पास है। मुझे ये बताइए कि आपका बेटा नुमान यकीनन पुलिस फोर्स में था और आपने देखा कि अब वो हालात नहीं रहे जिस तरह के जदीद असला इस्तेमाल हो रहे और क्रिमिनल्स के पास ये है, दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है। तो आपसे इस मौजू पर नुमान की, आपके बेटे की बात होती थी और या आप उनको कहते थे कि ताकीद करते थे कि एहतियात करो, या उनके जहन में कोई ऐसा डर या खौफ कि मैं पुलिस के महकमे में तो हूँ लेकिन क्या कब हो कुछ मालूम नहीं? ये जो आप फरमा रहे हैं कि पुलिस के महकमे में ज्वाइन करने का नुमान का कितनी ख्वाहिश थी, तो ये उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और उससे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि पुलिस का महकमा जो है ये एक फाइट करने वाला महकमा है। ऐसी बात नहीं है कि इसको आप जो है या कोई कहे कि जी ये जो है इसमें ये कोई काम नहीं करता या बहादुरी नहीं करता, ज्वाइंट करने वाला और दिलेरी और हिम्मत करने वाला। तो मैंने अपने लड़के को इसमें जो है वो मैंने भर्ती कराया और वो खुद शौक से हुआ और वो बड़ा दिलेर था और उसने जान तो दे दी है लेकिन सामने आके जान दी, पीछे की तरफ से जान, आप उसकी गोलियां पीछे से की तरफ नहीं देखेंगे, सामने उसने आकर के जान दी है। हमारे साथ वालदा हैं नुमान शहीद की, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप वालदा हैं, आपके 2 और बेटे भी हैं और आपका बेटा नुमान पुलिस फोर्स में था आपके शौहर की तरह। जब आप तक ये खबर पहुंची आपकी क्या कैफियत थी? वो तो बेटा आपको पता है कि क्या थी, जब माँ सुनेंगी उनकी क्या कैफियत हो सकती है। मेरा बहुत खूबसूरत और बहुत सबसे छोटा बहुत नाडरा बच्चा था, बहुत नेक बच्चा था।
دکھ تو یقیناً بہت زیادہ ہے آپ کو، آپ کے جوان بیٹے کی اس طریقے سے دہشت گردوں نے جان لی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کے شوہر نے بھی کہا کہ ڈر کے نہیں بھاگا، مقابلہ کیا ہے. وہ ایک دلیر و بہادر تھا، ایسا نہیں کہ وہ دل نہیں تھا. بولو کو وہ بولتا تھا ہاں میں مقابلہ کروں گا، میں ایسے کروں گا، وہ بہت دل نہیں تھا، وہ بہت دلیر و بہادر تھا. اور آپ کو اس بات کی تو خوشی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہوئے ہیں، شہادت کا رتبہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے. صحیح بات ہے، وہ تو بہت خوشی ہے کہ چلو اللہ نے اچھی موت دی ہے، عزت کی موت دی ہے. مرنا تو ایک دن مرنا ہی ہے. اسے اللہ نے بہت عزت سے اچھا رتبہ دیا ہے، شہیدوں میں نام آیا ہے. آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے نعمان شہید کے والد، ان کی والدہ کی گفتگو سنی، اور یقیناً ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور پرعزم ہیں کہ اگر دوبارہ پولیس فورس کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ یقیناً آگے ہی پائیں گے. اب اس پر طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے حکومتی عہدیدار، قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں سندھ کے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ موقع دیں اس فیملی کو. ایک دفعہ پھر نعمان کے بھائی کو، جو ان کے والد کی، ان کی بھائی کی بھی خواہش ہے کہ نعمان کا بھائی پولیس فورس میں جا کر کام کرے، ملک کی خدمت کرے، تو یہ موقع ملنے پر منحصر ہے. جیسے ہی موقع ملے گا تو یقیناً ایسا ضرور ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر ایک اور شہید کی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے خیالات. ناظرین، جہاں پر شہریوں پر حملے ہو رہے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے، وہیں پر پولیس فورس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب ہم موجود ہیں محمد جاوید شہید کی فیملی کے ساتھ. ان کی اہلیہ اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. محمد جاوید تیموریہ پولیس اسٹیشن میں بطور ہیڈ کانسٹیبل کام کر رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیوٹی پر تھے کہ ان کی پولیس موبائل پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں محمد جاوید اور ان کے 2 ساتھی شہید ہو گئے. ان کی اہلیہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ کے شوہر محمد جاوید 1995 میں پولیس فورس میں شامل ہوئے اور مختلف تھانوں میں ان کی تعیناتی رہی. یہ بتائیے کہ اس واقعے کے بعد، جہاں پر یقیناً آپ کو بہت دکھ ہے اور فکر مند بھی آپ ہوں گے کیونکہ 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور وہ خود بھی ایک ہی، ان کا اور کوئی بھائی نہیں تھا، وہ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا. تو اب آپ کس تکلیف، کس دکھ، کس کیفیت میں سے گزریں؟ دیکھیں، محمد جاوید جو ہیں صرف میرے شوہر نہیں، میرے بہت اچھے دوست بھی تھے. میں نے صرف شوہر نہیں کھویا، اپنا بہت اچھا دوست بھی کھویا. اور کیفیت میری یہ ہے کہ میں بالکل انسیکیور اپنے آپ کو فیل کر رہی ہوں کیونکہ بیٹیاں ہیں اور میں پھر اکیلی عورت. ٹھیک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، مجھے بہت سکون رہتا تھا، اطمینان کہ یہ ہیں، لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ آگے میں سروائیو کیسے کروں، کیونکہ بیٹیاں ہر وقت مجھے ان کی فکر لگی رہے گی، باہر جائیں گی تب بھی. اور پھر اس حادثے کے بعد تو اور زیادہ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا، اگر یہ ذرا سا بھی میری آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایک یہ چیز، دوسری ان کا کیا فیوچر ہے. اب مجھے آگے صرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب چودھری اسلم کی شہادت ہوئی تھی تو اس دن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا بھی بیٹا ہوتا تو ہم اس کو آگے بھیجتے. تو پھر میں نے ان سے یہ بولا کہ پرانا دور نہیں ہے، آپ اتنا پریشان نہ ہوں. اگر ہمارے اندر سچائی ہے اور اگر ہم دونوں نے ہمت کی تو یہ بیٹے بھی فورسز میں جائیں گے اور بیٹیاں تمغے لگا کے آئیں گی، اپنے باپ کا نام روشن کریں گی. لیکن جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی ہے، مجھے ابھی تک میرے لیے یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اچھا، آپ نے ابھی جب گفتگو ہماری ہو رہی تھی تو بتایا کہ آپ نے گھر میں آپ کے بھائی کی شادی تھی اور آپ نے ان کو اس دن جب وہ ڈیوٹی پر جا رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا بھی کہ آپ نہ جائیے، گھر پہ مہمان ہیں، آج آپ چھٹی کر لیں. تو اس پر ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے مجھ سے بولا کہ نفری کم ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر اس طرح ہم اپنی موبائلیں جو ہیں بغیر اس کے تو چھوڑ نہیں سکتے.
जब मेरे दूसरे साथी जाएंगे तो फिर मैं घर पे बैठ के क्या करूं? वर्दी पहनी है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है और हमारा काम है ये। कभी ऐसा होता था कि कोर्ट भी जाते थे सुबह में तो काफ़ी टाइमिंग हो जाती थी, 2 बज जाते थे, 3, तो कहते थे मुझे पता है मैं आपकी हर तलफी करता हूँ, बहुत कम टाइम देता हूँ, लेकिन ये वर्दी ऐसी चीज़ है कि बस जब इंसान जिस्म पे रखता है इसको तो फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। और उनको शहादत का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो अक्सर इस चीज़ का मुझसे कहते थे कि आप सिर्फ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का रुतबा दे, फिर ना मुझे किसी बेटे के तारुफ की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। लोग आपको शहीद की बेवा का दर्जा देंगे और आपको सलाम करेंगे। आपके शौहर मोहम्मद जावेद की शहादत के बाद उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, उनके महकमे में से आपसे जो राबिते हुए, आपकी किसी तरह से कोई माली इमदाद की गई है? देखिए, सिर्फ जिस दिन मुझे डेड बॉडी ले जाना थी उस दिन उन्होंने सिर्फ मुझे 40,000 दिए थे। उसके बाद तक अब तक कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई उन्होंने मुझसे वो नहीं किया कि हम ये कर रहे हैं। मैं इवन अभी इस महीने मेरे बच्ची की फ़ीस जानी है, रेंट जाना है। मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मेरी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और इतना ये मुश्किल वक्त है, आजमाइश है आप पर, और यकीनन इसमें से गुज़रते हुए बात करना और तफसील बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने हिम्मत की, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। पुलिस के महकमे में जहाँ तक जो पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद उनकी फैमिली से वादे किए जाते हैं, उन वादों को भी ज़रूर निभाना होगा। उसके लिए ये नहीं देखना है कि कोई SP लेवल का है या SSP लेवल का है या कोई SHO हो तो तभी उसको वो जो मरात मिलेंगी या जो ऐलान किया जाएगा वो दिया जाएगा, बल्कि सब बराबर हैं। जब वर्दी पहन ली जाती है, फील्ड में निकल जाते हैं, तो फिर कोई तफरीक नहीं है। जब किसी ने जान लेनी है तो उसने वर्दी में देखना है कि कौन है और कौन नहीं। उसने ओहदे की कोई तफरीक नहीं करनी है कि ये SHO नहीं है तो इसको माफ़ कर दिया जाए, या ये SHO या इससे किसी बड़े ओहदे पर फायज़ है तो इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको शहीद कर दिया जाए। इस उम्मीद के साथ कि ये हमारी ख्वाहिश जो हम गुज़श्ता कई सालों से लिए बैठे हैं कि कराची शहर में अमन हो, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द अज़ जल्द पूरी हो, मुस्तकिल अमन हो, चंद दिनों का दिखावा ना हो, आंखों में धूल ना झोंकी जाए, ताकि लोग यहाँ पर रहना पसंद करें, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें और कराची शहर अमन व सलामती का गहवारा बने, और हमारा मुल्क जो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहा है, इस मुल्क में भी अमन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, सलामती हो। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस humlog@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।